آج کی گفتگو میں موجودہ حالات، سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کے اسباب اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اس وقت روئے زمین کے مختلف حصوں پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت ساری آفات و بلیات ظاہر ہوئی ہیں۔ کہیں تیز بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، کہیں سمندری ہواؤں اور طوفانوں نے بے حد نقصان کیا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے اور بہت سارے علاقوں میں پانی کی اس قدر کثرت ہے کہ بستیاں کی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس موجودہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں جہاں مالی نقصان ہوا ہے، مکانات بہہ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، فصلیں اجڑ گئیں، وہاں جانی نقصان بھی بہت سارا ہوا ہے۔ بہت سارے پورے کے پورے گھرانے زیر آب آ چکے ہیں۔ کسی کا ایک فرد بچا، کسی کے 2 افراد بچے، اور جو بچے وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ وبائی امراض پھیل رہے ہیں، بیماریاں گھیرا ڈال رہی ہیں، اس قسم کے حالات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے اس قسم کے حالات آتے کیوں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس قسم کے حالات جن سے آج ہمارا ملک اور دیگر بہت سارے ممالک دوچار ہیں، ان کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو موسمیاتی تبدیلی بھی ہے، برف پگھلی، شدید بارشیں ہوئیں، کلاؤڈ برسٹ، اس قسم کے دیگر عوارضات، ان کے سبب ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یقیناً یہ اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری انتظامی صورتحال کا کمزور ہونا بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ جس مقدار میں ندی نالے ہونے چاہیے ان کا موجود نہ ہونا، جو ہیں ان کا صفائی سے محروم ہونا، لوگ اس قدر کچرا اور گند ان میں ڈال دیتے ہیں، ان کا بہاؤ رک جاتا ہے، پانی اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ غیر منصوبہ بندی آبادیوں کے معاملہ میں وہ بھی اس قسم کے حالات کو پیدا کرتی ہے۔ دریاؤں کو لوگوں نے زرعی زمینوں میں شامل کر لیا، وہاں مکانات بنا لیے، ڈیرے بنا لیے۔ جب پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے پھر یہ منصوبہ بندی کے بغیر بنی ہوئی آبادیاں زیر آب آ جاتی ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامی کمزوری اس قدر ہے کہ ہمارے ملک میں
سینما ہالوں پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ جو ہماری اصل ضرورت ہے، ڈیم، پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے انتظامات، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہر سال اس قسم کے حالات کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، مگر ہم کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب چیزیں اسباب میں شامل اور داخل ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنگلات کی کمی بھی اس صورتحال کا ایک بڑا سبب ہے۔ جس قدر جنگلات ہوں گے، درختوں کی کثرت ہوگی، زمین میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جب درخت کم ہو جاتے ہیں، گرمی بھی بڑھتی ہے، آلودگی بھی بڑھتی ہے، زمین میں جذب کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، پھر پانی زمین کے اوپر بہتا ہے اور وہ نقصان کرتا ہے جس کا ہم ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی تو تیزی سے جاری ہے، مگر ان کو بڑھانے کا عمل، مزید ان کی کاشت رک چکی ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبب ان حالات کا، ان آفات و بلیات کا، اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، تمہارے صبر اور شکر کو پرکھتے ہیں چند چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوتی ہے، رجوع الی اللہ کو قائم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ دشمن کا خوف، جنگ کا خوف، دیگر کئی قسم کے خوف اللہ تعالیٰ بندے پر مسلط فرماتے ہیں اور پھر بندے کو آزماتے ہیں کہ اس وقت یہ کس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کی آزمائش کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمائی، والجوع، اللہ بھوک کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ قحط مسلط ہو جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، رزق کی تنگی میں انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں ناشکری تو نہیں کرتا، ہائے وائے تو نہیں کرتا، کیا صبر کا دامن تھامتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ مالوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ مالوں میں کمی تجارتی خسارہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، فصل کے ضائع ہونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ نقص من الاموال۔ چوتھی چیز قرآن کریم میں ذکر کی والانفس، اللہ تعالیٰ جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزماتے ہیں، جانچتے ہیں۔ جوانی میں موت ہو گئی، خاندان کا واحد کفیل تھا، سب اسی کی طرف نظریں جمائے رکھتے تھے، اچانک دنیا سے چلا گیا۔ حادثات میں اموات ہو گئی۔ موجودہ صورتحال جس کو ہم دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں بھی کثرت سے اموات ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ پھلوں کی کمی کر کے بھی آزماتے ہیں، پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، اس وقت بندہ کس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس قسم کی سیلابی صورتحال میں فصلیں اجڑ چکی ہیں، کھیت تباہ ہو چکے ہیں۔ جو علاقے اس وقت زیر آب ہیں وہاں گندم اور چاول کی فصل کم ہوتی ہے، پھل زیادہ ہوتے ہیں، پھلوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
تو اللہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے کو بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر مشکلات آئی تو ان میں سے بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہم اہل حق ہیں، ہمارے اوپر مشکلات کیوں ہیں، ہمارے اوپر پریشانیوں کی آمد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ایمان بھی لائیں اور چھوڑ دیے جائیں، انہیں جانچا نہ جائے، آزمایا نہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو کس قدر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کن کن مصیبتوں سے گزرے، ان سے بڑھ کر انبیاء کو آئیں، انبیاء سے بڑھ کر خاتم الانبیاء کو آئیں، تو یہ ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حالات اور آفات و بلیات کے آنے کا ایک سبب آزمائش الہی بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان حالات میں اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا، ناشکری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، رضائے الہی کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، ابدی فلاح اور کامیابی کی بشارت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی وضاحت فرمائی۔ صابرین کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہائے وائے نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، ماتم نہیں کرتے، رخساروں پہ تماچے نہیں مارتے، بال نہیں کھسوٹتے، بدن کو نہیں نوچتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا کا مال، اسباب، عزیز و اقارب چلے گئے، جس کے تھے اس نے لے لیے، ہم بھی اسی اللہ کے ہیں، انا الیہ راجعون، ایک دن ہم نے بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان الفاظ میں اللہ نے وہ تسلی رکھی ہے، وہ مرہم رکھا ہے جو ناقابل بیان ہے، اس کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تیسرا سبب کیا ہے؟ اس صورتحال کا، ان حالات کا تیسرا سبب عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، یہ حالات ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جن پریشانیوں سے تم دوچار ہوتے ہو، فبما کسبت، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ ہر بد عملی پہ سزا نہیں دے رہے، اللہ ہر گناہ پہ عذاب نہیں لا رہے، یعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑ کرنے پہ آ جائے، ہر بد عملی پہ مواخذہ کرنے لگے، تو پھر کون اس دنیا میں سانس لے سکے؟ ویعفو عن کثیر، زیادہ کو تو اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ کے بڑے حوصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو تب پکڑتے ہیں جب بندہ حدیں کراس کر جاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور سطح زمین پر جو فساد ظاہر ہوا وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اعمال کے نتیجے میں اس کا جو تھوڑا بہت اظہار فرمایا وہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض برے اعمال کا ان کو مزہ چکھانے کے لیے، سب کا نہیں۔ اور حکمت یہ بتائی لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ یہ خدائی تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے سگنل اور الارم ہے کہ تم روٹ سے اتر چکے ہو، تم غلط راستے پہ چل چکے ہو۔ تو یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اس میں بھی بہت ساری بدعملیوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی جائیداد سمجھا جانے لگے، جب مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت اور اپنی ملکیت سمجھنے لگے، والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت قرار دینے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دینے لگے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین دیگر مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ، اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے، خود اس کے قریب ہو جائے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے والد کو اپنے سے دور کر دے، خود والد سے دور ہو جائے، انہیں اولڈ ہوم میں پھینک آئے، اور ظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور ہونے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق و فاجر بن جائے، نافرمان قبیلے کا سردار بنا دیا جائے، کانا زعیم القوم ارذلہم، قوم کا بڑا ذلیل ترین آدمی بن جائے، اکرم الرجل مخافت شرہ، بندے سے سلام اس لیے لیا جائے کہ سلام نہ لیا تو اس کے شر سے بچنا مشکل ہو جائے گا، بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، ظاہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں۔ آج تو ہمارے ٹی وی چینلوں پہ مسئلہ بھی ناچنے اور گانے والیاں بتاتی ہیں، رمضان المبارک میں ہماری سحری افطاری کو خوب ضائع کرتی ہیں، فتوے وہ دیتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان، شربت الخمور، شرابیں پی جانے لگے، لعن آخر هذه الامہ اولها، اس امت کے بعد والے افراد اس امت کے پہلے افراد پہ لعنتیں کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، آج انہیں دین کی کسی بات کا صحیح علم نہیں، عقائد کے معاملہ میں انتہائی غلط، اعمال کے معاملہ میں انتہائی نچلے درجے پر، تقوی و طہارت سے کوسوں دور، مگر ان کی زبان کھلتی ہے تو جناب صدیق اکبر پہ، جناب فاروق اعظم پہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونے والوں پہ، وہ لعنت کرتے ہیں شیخین پہ، برا بھلا کہتے ہیں نبی کے صحابہ کو، وہ تنقیص کرتے ہیں اہل بیت نبوت کی، تنقید کرتے ہیں نبی کے شاگردوں پہ۔ کس دور میں رہ کر کس دور کے لوگوں کی جانب ان کی انگشت تنقید دراز ہوتی ہے، کس دور میں رہ کر کس دور کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس قسم کے احوال پیدا ہو جائیں تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا، زمین میں دھنسنے کا انتظار کرو، وَمَسْخًا، شکلوں کے بدلنے کا انتظار کرو، وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، وَآیَاتٍ تَتَابَعَ،
کَنِزَالٍ قُطِیَ سِلْکُهُ فَتَتَابَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسی بہت ساری چیزوں کا انتظار کرو، ان کے پے در پے آنے کا انتظار کرو، جیسے ہار کی رسی کاٹ دی جائے تو لگاتار موتی گرتے ہیں، اس طرح لگاتار آفات و بلیات آئیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کچھ بدعملیاں ذکر فرمائیں اور ان بدعملیوں کے انجام کا ذکر کیا۔ آج ہم اپنا احتساب کریں، اپنے دور حیات کو دیکھیں، کیا ہمارے معاشرہ میں ان میں سے کوئی چیز رہ گئی جو موجود نہ ہو؟ کون سی چیز ہے جس کی اس وقت ہمارے معاشرہ میں کمی ہے اور وہ نہیں پائی جا رہی؟ سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ احوال جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات، یہ آفات و بلیات، یہ مصائب و مشکلات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ تو یہ عذاب الہی ہیں۔ یاد رکھیے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جب حرام خوری، رشوت اور سود بڑھ جاتے ہیں پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور جب لوگ اللہ کے نظام سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت پر اتر آتے ہیں، تو پھر یہ سارا نظام جو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا، یہ انسان کے نقصان پہ اتر آتا ہے۔ زمین انسان کے نفع کے لیے ہے، پھر یہ نفع کے بجائے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ زمین سینہ کھولتی ہے، نگل لیتی ہے، زلزلے آتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ آسمان انسان کے نفع کے لیے ہے، پھر اس سے بے موسمی بارشیں برستی ہیں، کلاؤڈ برسٹ، اور بہت سارے احوال پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے نفع کی بجائے اس کے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور اسے عذاب الہی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آفات و بلیات ہیں، سوال یہ ہے ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان کا ایک سبب موسمیاتی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا سبب مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کا تیسرا سبب آزمائش الہی بھی ہو سکتی ہے، چوتھا سبب عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کچھ بھی ہو، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ ہم ان حالات سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں ہماری چند ایک ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری رجوع اللہ کی ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہماری نظر اللہ کی طرف جائے۔ صحابہ کرام کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، مصلی بچھا لیتے تھے۔ سر میں درد بھی ہو جاتا تھا، مصلی پہ آ جایا کرتے تھے۔ بخار چڑھ جاتا تھا، جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا دیتے تھے۔ اور ہمارے اوپر کون سی قیامت نہیں ٹوٹی، کون کون سے حالات ہمارے اوپر نہیں آئے۔ ہم ہر طرف دوڑے، اگر نہیں دوڑے تو مسجد کی طرف نہیں دوڑے۔ ہم ہر جگہ گئے، اگر نہیں آئے تو اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ ہم نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اگر آواز نہیں دی تو اپنے رب کو نہیں دی۔ تو رجوع اللہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری ذمہ داری ہے توبہ و استغفار۔ سبب کوئی بھی ہو، ہم توبہ و استغفار کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بندہ محنت یہاں کرتا ہے، رزق ادھر سے آ جاتا ہے اور رزق حلال ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ و استغفار کی برکات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ کیوں؟ انہو کان غفارا، وہی غفار ہے۔ جب استغفار کرو گے تو تمہیں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں برسائے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال و دولت کو بڑھا دے گا، اللہ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے گا، بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں برکتیں ڈالے گا، تمہاری نہروں کو پرامن بنا دے گا، تمہاری نہروں میں عافیتیں پیدا فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ گناہ ہو جائے تو اس پہ فخر کیا جاتا ہے، ندامت ہم ندامت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ و استغفار کو لازم پکڑا جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ساتھ ہی ختم فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اور دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ ہے توبہ و استغفار، اور تیسرا کام ہمارے کرنے کا کیا ہے؟ ان حالات میں تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم جو مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے عافیت بخشی ہے، جن پر وہ حالات نہیں آئے جو سوات کے لوگوں پر آئے ہیں، جن پر وہ حالات نہیں آئے جو بنیر کے لوگوں پر آئے ہیں، جن پر وہ حالات نہیں آئے جو باجوڑ کے لوگوں پر آئے ہیں، جن کو اللہ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا کرے، ان کے اندر ان کا احساس اجاگر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومنون کرجل واحد، تمام اہل ایمان ایک آدمی کی طرح ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے المسلمون کجسد واحد، تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ بدن میں مختلف اعضاء ہیں، سر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، سینہ اور کمر بھی ہے، مختلف اعضاء کا مجموعہ ہوتا ہے بدن انسانی۔ ان تمام اعضاء کا آپس میں رشتہ اس قدر گہرا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راحت اور مشقت کے معاملہ میں اس قدر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ان اشتکا عینہ اشتکا کل، اگر انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّ، اگر سر درد ہو اس کی تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے، تمام اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ بدن انسانی کے اعضاء کا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احساس جو بدن انسانی کے اعضاء میں ہے، فرمایا انسان کو انسان کا احساس اس طرح ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کا احساس اس طرح ہونا چاہیے، مومن کو مومن کی فکر اس طرح ہونی چاہیے۔ اگر آنکھ کو تکلیف پہنچی، سارے بدن نے اس کی شدت کو محسوس کیا۔ اگر سر میں درد ہوا، سارے کا سارا بدن محسوس کر رہا ہے۔ کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، پانی آنکھ سے بہتا ہے، درد کسی جگہ ہوتی ہے، رونے کی آواز زبان سے آتی ہے۔ تو جیسا تعلق اعضاء کا ہے، فرمایا انسانوں کا تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو جیسے سگا بھائی سگے بھائی کا احساس کرتا ہے، ایسے ہی ہر صاحب ایمان کو دوسرے صاحب ایمان کا احساس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، دکھ درد میں اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ خود ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ ہی اسے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے۔ لا یظلمہ، خود بھی ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے حالات کے حوالے بھی نہیں کرتا، حالات کے سپرد بھی نہیں کرتا، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب تک یہ کسی بندے کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے۔ یہ دنیاوی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ اس کی دنیاوی ضرورت کو بھی پورا کرے گا، اخروی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی اخروی تکلیف کو دور کریں گے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں جمع ہو جائیں، ساری پریشانیاں مل جائیں، تو آخرت کی کسی تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی بشارت نہیں ہے کہ تم دنیا میں کسی کے کام آؤ، اللہ کا نظام آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ تم دنیا میں انسانوں کو معاف کرو، اللہ آخرت میں تمہیں معاف کرے گا۔ تم دنیا میں لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو، اللہ آخرت میں تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے گا۔ اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخرت میں میرے حالات کیا ہوں گے، تو وہ دنیا میں دیکھے میرے حالات اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ بھی تجھے معاف کرے گا۔ اگر تو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے، تجھ پہ بھی اللہ رحم کرے گا۔ اگر تو اللہ کے بندوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تیرے عیوب پہ پردہ ڈالے گا۔ اور ہمارا تو مزاج یہ بن چکا ہے، ہم اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے جب 2-4 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی شریف آدمی کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنے تبصروں اور تجزیوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1 رجوع الی اللہ، نمبر 2 توبہ و استغفار، تیسری ذمہ داری ہے احساس، کہ ہم اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبت کا احساس پیدا کریں۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے، جب احساس اجاگر ہو جائے تو پھر ہم ان کی مدد کے لیے نکلیں۔ فلسطین ہم سے بہت دور ہے، فلسطین میں جو قیامت ڈھائی گئی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو ظلم و ستم ہوا، دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ ہمارے دل پریشان، ہماری طبیعتیں بیزار، لیکن اس معاملہ میں ہم مجبور ہیں۔ امیگریشن کے مسائل ہیں، درمیان میں سرحدوں کے حالات اور رکاوٹیں ہیں، شاید ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ہمارے ملک میں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے ان بھائیوں کی نصرت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان گھرانے کی مدد کر کے اسے خوش کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں، ان کی ادائیگی کی فکر کریں، اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہم سے ہو سکے اس کے کرنے میں کسر نہ چھوڑیں۔